الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنۃ فلا یرفث ولا یجہل صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات محترم، آپ علیہ السلام ارشاد فرمائیں کہ روزہ ڈھال ہے۔ جس طرح ڈھال سے انسان تیر اور تلوار کے جو وار ہوتے ہیں ان کو بچاتا ہے، روزہ بھی ڈھال کی طرح ہے، انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ انسان روزے کی حالت میں بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ کیوں؟ الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ اس لیے روزے کے اندر کسی قسم کا فسق و فجور نہ کرو، گالم گلوچ نہ کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ اگر تم سے کوئی لڑائی جھگڑا کرے تو اس کو کہہ دو، بھائی میرا روزہ ہے، میں تم سے جھگڑا نہیں کروں گا، کیوں؟ میرا تو روزہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، میرے لیے سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، شہوت سے بچتا ہے، ہر قسم کی شہوتوں کو، ہر قسم کی بھوک پیاس کو دبا کے بیٹھتا ہے، سارا دن میرا حکم مان کے رہتا ہے، پھر میں اس کو یہ اجر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں الصیام لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ ایک روایت کے اندر ہے روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ میں ہوں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے روزے کی۔ تو جتنی بڑی چیز کی فضیلت ہوتی ہے اس کے مسائل بھی ہوتے ہیں، ان چیزوں کو سیکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو ہم مسائل رمضان پر بات کر رہے ہیں۔ آج ہم ایک مسئلہ سحری کے بارے میں انشاءاللہ اور افطاری کے بارے میں بات کریں گے۔ کیا سحری کھانا، اس کا کیا حکم ہے؟ سحری کھانا مستحب ہے اور باعث برکت ہے، یعنی آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ نے تمہاری سحری میں برکت فرمائی ہے، سحری کھایا کرو۔ اگر کوئی شخص بغیر سحری کھائے، اس کی سحری کے لیے اس کو آنکھ نہیں کھلی، اس کی اٹھ نہیں سکا، تو وہ سحری کھائے بغیر روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا؟ تو بھائی جو بندہ سحری کے لیے نہ اٹھ سکے وہ بندہ بغیر سحری کھائے روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور اگر ایک شخص نے صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہا اور نصف النہار یعنی زوال سے پہلے پہلے اس شخص نے نیت کر لی روزے کی، اس شخص کا روزہ ہو جائے گا۔ روزے کے لیے نفلی جو روزے ہوتے ہیں کہ فرض روزے ہیں، ان کے اندر اگر نیت انسان قضاء یعنی نصف النہار سے پہلے پہلے کر لے، اس شخص کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ نفل کے اندر یوں نہیں ہوتا، نفل کے لیے رات سے یعنی سحری کے وقت سے نیت کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اب ایک حکم آتا ہے کہ بھائی روزے کا وقت کتنا ہے، تو روزے کا وقت میں بتا دیتا ہوں۔ روزے کا وقت جو ہے وہ صبح صادق یعنی جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، یعنی غروب تک یہ جو دن بنتا ہے، کافی دیر جتنا وقت بنتا ہے، اتنی دیر بھوکا کھانے پینے اور جماع سے، ان چیزوں سے دور رہنا، یہ روزے کا حکم ہے اور روزے کے لیے ضروری چیز ہے۔ اب ایک اور حکم آتا ہے، اختلاف یہ کہ آج کل دیکھا گیا ہے بعض لوگ سحری جلدی بند کر دیتے ہیں، یعنی روزہ صبح جلدی بند کر دیتے ہیں، سحری جلدی کر لیتے ہیں اور افطاری میں دیر کرتے ہیں، افطار میں دیر کرتے ہیں۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ بھائی لوگوں، میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک وہ سحری میں تاخیر اور افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ میری امت خیر پر رہے گی جب افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔ اتنی چیزیں، اتنی حدیثیں اس بات پر آئی ہیں کہ بھئی روزہ جو ہے سحری میں تاخیر کرو جب تک صبح صادق نہ ہو، اور غروب آفتاب میں یعنی افطار میں جلدی کرو غروب آفتاب تک، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ غروب ہو چکا ہو۔ ایسا نہیں کہ غروب ابھی ہوا نہ ہو اور کوئی شخص پہلے کھا لے، اس شخص کا روزہ باطل ہو جائے گا، روزہ ختم ہو جائے گا، اس شخص کو دوبارہ روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ یہ ساری چیزیں ضروری ہیں روزے کے اندر، روزے کے مسائل سیکھنا ضروری ہے، روزے کے جتنے اعمال ہیں ان کا سیکھنا ضروری ہے۔ یہ اللہ کا پیارا مہینہ، ایک نیکی، اس کی ایک نیکی 70 کے برابر ہو جاتی ہے، کتنا بڑا فائدے والی چیز ہے۔ اس لیے ہم نے خود بھی نیک کام کرنے ہیں، دوسروں کو بھی نیک کام کی تلقین کرنی ہے، خود بھی نیک کام پر سنت زندگی پر آنا ہے، دوسروں کو بھی سنت زندگی پر لانا ہے، مسائل خود بھی سیکھنے ہیں اور دوسروں کو بھی مسائل جو ہم نے سیکھے ہیں ان کو بتانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔